ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس مبارک دن جمعۃ المبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے. پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. اللہ کے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہر دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں آپ کے شانہ بشانہ آپ کا ساتھ کھڑے رہنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا گیا، آپ کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایثار، آپ کے قربانیوں کا جو جذبہ تھا، جو قربانیوں کا نمونہ آپ نے پیش کیا ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کیا گیا. وہ وقت قریب آ گیا، وہ تاریخ قریب آ گئی کہ ہر آنے والا دنیا میں اپنے بے شمار فضائل و کمالات کے باوجود، ہر دنیا میں آنے والا اپنی برائی اور اپنے بے شمار خرافات کے باوجود اس خاک دانی گیتی سے اسے رخصت ہونا ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے برائیوں سے محفوظ رکھا تھا. اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت دینے سے قبل بھی آپ برائیوں سے محفوظ تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی دعوت دینے سے قبل بھی جب پورا مکہ بت پرستی کا شکار تھا، بت پرستی میں صبح و شام گزارتا تھا، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا گلہائے ادب بتوں کی بارگاہ میں نچھاور کرتا تھا، اپنی منتیں بتوں سے مانگتا تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بت پرستی سے محفوظ و معصوم رکھا. میرے عزیزوں، پھر ایسا محفوظ و معصوم رکھا کہ آپ کو اعزاز عطا فرمایا. جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی وحدانیت کا لوگوں کو اقرار کرانا چاہا، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز عنایت فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ پر سب سے پہلے روئے زمین پر اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد سے لے کر
جب جب جہاں جہاں اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کی ضرورت پڑی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے مال کے ساتھ، اپنے تن کے ساتھ، اپنے من کے ساتھ، اپنے دھن کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوئے۔ آپ غور کریں کہ پورے کسی ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہو کہ پورے سہسرام میں اس کے بائیکاٹ کا اعلان ہو چکا ہو اور جگہ جگہ پولیس چھاپے مار رہی ہو، تو کون ایسا جگر والا، کون ایسا دلدار شخص ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے اپنے گھر میں پناہ دے؟ قریب سے قریب رشتہ دار ہوگا، سگے سے سگا بھائی بھی ہوگا تو وہ معذرت کر لے گا، ہاتھ جوڑ کے کنارہ کشی کر لے گا کہ نہیں بھائی تمہارے چکر میں بھی مصیبت میں پڑ جاؤں گا، میری بیوی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو پھر انہیں کون دیکھنے والا ہے؟ آپ غور کریں ذرا، اگر اس زمانے کے اس وقت جو سینیریو تھا اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں، جو حالات تھے اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے لائیں اور غور کریں، اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھیں تو کیا کوئی بندہ اتنا جگر رکھ سکتا ہے کہ خود کو مصیبتوں میں ڈال کر اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے کے فکر سے بے نیاز ہو کر اپنے کسی عزیز کا ساتھ دے؟ میرے عزیزوں کو ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کے ہمراہ چل پڑتے ہیں، وہ وقت ایسا وقت کہ تمام کے تمام مشرکین مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بس وہ اس فراق میں ہے کہ کب کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو اور انہیں ہلاکت تک پہنچا دیا جائے۔ میرے عزیزوں، حفاظت فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں تو کئی جانصاران آپ کے اس وقت موجود تھے مکہ المکرمہ میں جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، آپ پر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ اور وعدہ کر چکے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتخاب فرمایا تو کسی اور کا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا ہی انتخاب فرمایا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آ جائے کہ ہم آقا کریم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہجرت کے لیے چل پڑیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ غار جس کے بنیاد پر رہتی دنیا تک آپ کو یار غار سے یاد کیا جائے گا، اور اسی غار کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو واقعہ موجود ہے، جو معجزہ موجود ہے کہ ایک سانپ نے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، اور ایک بار ان کا گزر یہاں سے ہوگا، وہ اس غار میں ٹھہریں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل تمام انبیاء کرام نے آپ کی آمد کا مدعا جافزہ اپنی اپنی امتوں کو سنایا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہ مدعا سنا رہے تھے، یہ خوشخبری دے رہے تھے، یہ بشارت دے رہے تھے، تو ایک سانپ نے اس واقعے کو سن لیا، اس بات کو سن لیا۔ اب وہ اس واقعے کے رونما ہونے کے انتظار میں لگ بھگ کتابوں میں آتا ہے کہ 570 برس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ 570 برس سے وہ سانپ اس علاقے میں اسی مقام پر انتظار میں تھا، اور آج جب یہ گھڑی آ گئی، قریب آ گئی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے آئے ہیں، اب یہ دیدار کرنا چاہتا تھا تو دیدار کا موقع میسر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یار غار جانثاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے بڑے جانثار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں جہاں جہاں بھی شہاب تھا، سوراخ تھا، اپنی چادر مبارک کو پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ کو اس خیال سے بند کر دیا کہ کہیں کوئی روزی جانور اندر داخل نہ ہو جائے، سانپ بچھو داخل نہ ہو جائے، لہذا آپ نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا اور ادھر چادر بھی ختم ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترکیب لگائی کہ داہنے اپنے ران مبارک پر، اپنے پیر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو رکھ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اس پہ آرام فرمائے، اور بائیں پیر سے، ایک پیر سے آپ نے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اب پریشان تھا وہ سانپ،
ہر شغاف پہ جا رہا ہے، ہر سوراخ پہ جا رہا ہے، ہر جگہ سے ناکامی پا رہا ہے، جب اس سوراخ پر آیا ہے، اسے نرم اور گدے دار کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی تو اس نے وہاں پہ وہ مارنا شروع کیا۔ جب اس نے اپنا وہ زہر اس میں ڈالا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلن محسوس ہوئی۔ جب سانپ نے ڈسا ہے آپ کو تو ایک جلن، ایک تکلیف محسوس ہوئی، لیکن قربان جائیے کہ کیسے ادب والے تھے یہ حضرات کہ جان جائے تو جائے، نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی نہ ہونے پائے۔ میرے عزیزو، حضرت ابوبکر صدیق سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ کے وہم و گمان میں یہ بات آ چکی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، خواہ وہ بچھو ہو یا سانپ ہو، لیکن آپ جنبش نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنے کی بنیاد پر آپ کی چشمان مبارکہ سے آنکھوں سے جو آنسو رخسار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں اے ابوبکر تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک موذی جانور ہے جس نے مجھے کاٹ لیا ہے، اور اس کی جلن، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی شدت میں محسوس کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لاؤ اپنا پیر، کس جانب تمہیں کاٹا ہے؟ جب آپ نے اس نشان کو دیکھا ہے، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نشان کو دیکھا ہے وہاں پر اپنا لعاب دہن بولتے ہیں جسے ہم لوگ عرفی زبان میں تھوک بولتے ہیں۔ آج اگر ہم گھر کے برتن میں پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں معاشرے کا یہ عالم ہے کہ خود ہماری بیوی اور بچے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ لعاب دہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی لگایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس شدت اور اس تکلیف کو، جو آپ کو شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، اس سے آپ کو سکون اور آرام میسر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی غار میں آپ حضرات 3 دن رہے ہیں۔ اس غار میں وہ جو کفار و مشرکین کے جو نشانات کے ذریعے لوگ پہچانا کرتے تھے اور اپنے شکار تک پہنچا کرتے تھے، ان قریب وہ آ چکے تھے، لیکن اللہ نے کیسا انتظام فرمایا تھا کہ مکرے نے ایسا جالا لگا دیا تھا جس سے ایسا محسوس ہوتا کہ برسہ برس گزر گئے ہیں، اس غار میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ کبوتر نے انڈے دے دیا تھا۔ میرے عزیزوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نشانات پر چلنے والے یعنی کھوجی کے قدم کو جب آپ نے نیچے سے دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قریب آ چکے ہیں، ان قریب ہماری جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابوبکر، اللہ ہمارا محافظ اور نگہبان ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غار سے متعلق قرآن مقدس میں آیت کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا قرآن میں حکم کہاں ہے، قرآن میں نام کہاں ہے، قرآن میں تذکرہ کہاں؟ میرے عزیزوں، اسی غار سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حفاظت فرمائی ہے اپنے نبی اور نبی کے جانثار صحابی کی بھی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے فدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہجرت کرتے ہوئے آپ حضرات مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے، پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے کسی اور موقع پر بتایا جائے گا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شانہ بشانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر مقام ہر محاذ پر ساتھ رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دہان سے رخصت ہونے کے بعد جب مسلمانوں کو خلیفہ چننا ہوا کہ اپنا خلیفہ کون چنا جائے، تو تمام مسلمان باتفاق رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنتے ہیں۔ اس طریقے پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مرد ایمان جو لائے، اس میں بھی آپ کو سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا مسلمانوں کا خلیفہ جو بننے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی آپ کو ہی حاصل ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال کی عمر شریف میں اس جہان سے رخصت ہوئے، یہ شرف بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا کہ جب آپ کا وصال اسی ماہ مبارک جمادی
आखिर में होता है। 22 जमातिल आखिर को आपका मिसाल है। और ये 22 जमातिल आखिर कब है? परसों है। आज 20 तारीख है, कल 21, परसों 22 को अपने अपने एहतमाम किया जाए, आपकी खिदमत में, आपकी बारगाह में नज़र नियाज पेश किया जाए। तो उस वक्त भी आपकी उम्र शरीफ 63 साल थी। तो कई तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने हबीब की ममासलत इनायत फरमाया था। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका ये यकीन था, जिनका ये ईमान था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो सब देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जब आपका ये अकीदा था, जब आपका ये ईमान था, तभी तो आपने अपनी अलालत के अय्याम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब रुखसत होते हैं इस जहान से, तो आखिरी अय्याम में बुखार के शिकार थे। और यही मुमासलत आपको भी मिली कि आप भी आखिरी अय्याम में बुखार के शिकार हुए। जब आपको ये अंदेशा हो गया, जब आपको ये यकीन हो गया कि ये हमारी अलालत अब आखिरी है, अब मैं दोबारा सेहतयाब नहीं हो पाऊंगा, रब तबारक व तआला के बनाए हुए कानून के मुताबिक इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तो आपने किसे बुलाया? मौलाए कायनात मौला अली इसके कुशा शेर खुदा को बुलाया। यह है नबी की मोहब्बत, कि नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर नबी से जिसको निस्बत हो गई उससे भी आप मोहब्बत फरमा रहे हैं। मौला अली को बुलाया, मौला अली से कहा, ऐ अली, अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक मुझे भी इस दुनिया से रुखसत होना है, लिहाजा ऐ अली तुमसे मेरी एक वसीयत है, वो ये कि जिन मुबारक हाथों से, जिन मुकद्दस हाथों ने तुम्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करवाया है, इन्हीं मुकद्दस हाथों से, क्योंकि अब ये हाथ मामूली हाथ नहीं रहा, ये हाथ मुकद्दस हो गया, क्योंकि इस हाथ ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है। तो ऐ मेरे अली, जिस हाथ से तूने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है, उसी हाथ से मुझे गुस्ल देना, उसी हाथ से मुझे कफन पहनाना, और उसके बाद क्या करना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के मुताबिक उनके दरवाजे के पास ले जाकर, रोजे के मुकाबिल उनके दरवाजे के पास ले जाकर मेरे जनाजे को रख देना, और इतना कहना कि अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है, आपके पहलू में लेटना चाहता है। अगर उधर से जवाब आ जाए, सुन लीजिए, आज हमारे बहुत सारे लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और साथ में कहते हैं कि माशअल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी के पास इल्मे गैब नहीं है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर जवाब आ जाए, मर के माशअल्लाह मिट्टी में मिल गए, तो जवाब आने का कहां से? हमें और आपसे ज्यादा ना सहाबी जान रहे हैं नबी के बारे में, तो उन्हें ऐसी बातें रखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जवाब आ जाए तो नबी के कदम में इस नबी के खादिम को, नबी के गुलाम को लेटा देना, और जवाब ना आए तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में लेटा देना। मेरे अजीजों, मौला अली ने आपकी वसीयत के मुताबिक आपके इंतकाल के बाद आपको गुस्ल दिया, आपको कफन पहनाया, और जनाजा लेकर सारे के सारे सहाबाए किराम, सारे के सारे मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे दौलत में हाजिर हो गए। हजरत मौला अली वकालत फरमा रहे हैं, वकील बने हुए हैं, आका की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यारे गार, आपके सिद्दीक, आपके अबू बकर आपके दरबार में हाजिर हैं, और ये आपके कदम में आराम करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम तमाम लोग अली के ये कहने के बाद नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, नबी पर दुरूद पढ़ने लगे। तो पता ये चला कि खड़े होकर हाथ बांधकर नबी पर दुरूद पढ़ना ये किसी और की सुन्नत नहीं, सहाबाए किराम की सुन्नत है। तमाम सहाबाए किराम, जनाजा रखा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तमाम सहाबाए किराम हाथ बांधे हुए नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं। और हजरत अनस कहते हैं, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि चंद ही लम्हों में दरवाजा खुल गया, और दरवाजा ऐसा नहीं था कि बस यूं ही उड़ गाया हुआ था, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, ताला खुला, दरवाजा खुला, और उसके बाद सिर्फ दरवाजा खुलता ही नहीं है बल्कि अंदर से आवाज आती है, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास दाखिल कर दो, हबीब को हबीब के पास आने दो। मेरे अजीजों, जब ये हुक्म आ गया आका करीम की जानिब से, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारका में आपसे थोड़ा सा नीचे, यानी मज़ार मुबारक जो वहां पर दो हैं आका के साथ, ये मिसाल के
طور پر سمجھا رہا ہوں، ورنہ وہ ذات کہاں اور یہ گندے ہاتھ کہاں. یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں، پھر حضرت ابوبکر صدیق یہاں، پھر حضرت عمر فاروق یہاں. اس طریقے پر تین طریقے سے، یعنی یہ ادب اور احترام ہے کہ نبی کی برابری وہاں نہیں کی جا رہی ہے. اور معاذ اللہ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر نبی 60 سال کے ہیں اور امتی 90 سال کا ہے تو امتی نبی سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ ایسی بھی سوچ رکھنے والے، ایسا بھی عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں، تو کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ میرے عزیزوں، عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ دینا چاہوں گا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو غسل جب دے چکا میں تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی چشمان مبارک، یہ جو آنکھ ہوتی ہے، تو جب آپ سیدھے دیکھتے ہیں تو یہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چشمان مبارکہ میں پانی ٹھہر گیا تھا، رکا ہوا تھا. تو میں نے پہلے اسے صاف کیا کپڑے سے، روئی سے، لیکن پھر یوں ہی خیال آیا کہ اس مقدس پانی کو اس سے کیا صاف کرنا. میں نے فوراً اپنا ہونٹ لگایا اور اس پورے پانی کو جذب کر گیا، چوس گیا. اور اس کے بعد ہمارا سینہ علم و معرفت کا خزینہ بن گیا. میرے عزیزو، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں ناظرین سے ٹچ کیے ہوئے کسی بھی سامان کا، کسی بھی شے کا کمال کہ جب وہ انسان کو مل جایا کرتا ہے تو وہ انسان بھی باکمال ہو جایا کرتا ہے. یہاں پر جو پوائنٹ دینا چاہوں گا وہ یہ دینا چاہوں گا کہ کب وحی نازل ہوئی تھی، کب اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے نبی کا علی جب میرے نبی کا غسل دینا تو چوس لینا اس پانی کو، کب رسول اکرم نے فرمایا تھا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا. میرے عزیزوں، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے. ادب میں، عشق میں آپ جو کچھ کر جاتے ہیں وہ سب روا ہے. کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام، آپ اٹھائیے حدیث کی کتاب، پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے. وہ سارا کا سارا پانی صحابہ اکرام اپنے اپنے ہاتھوں میں لیتے، کوئی اپنے چہرے میں مل رہا ہے، کوئی سر میں مل رہا ہے، کوئی جسم میں مل رہا ہے. کہاں حدیث میں آیا ہے حکم کہ جب میں وضو کروں تو تم اس پانی کو زمین پہ نہ گرنے دینا؟ کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جب میرا محبوب وضو کرے تو اسے زمین میں پانی نہیں گرنے دینا؟ میرے عزیزوں، یہ عشق ہے. عشق والے ادب دیکھتے ہیں، عشق دیکھتے ہیں، وہ حکم نہیں دیکھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی عشق اور ادب کو ہی پسند فرماتا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بتایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ کرام نے جیسا عشق اپنے نبی سے کیا ہے ویسا ہی عشق ہمیں بھی اپنے نبی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق مصطفیٰ میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمہ وقت سربا سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن کی